پیارے اسلامی بھائیوں، دل کیوں سخت ہوتا ہے؟ دل کی سختی کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ اس کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ انشاءاللہ آج کے بیان میں ہم اس کے متعلق مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہایت توجہ سے سننے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دل کی سختی ایک ایسا باطنی مرض ہے جس کی وجہ سے قتل ناحق دل کی سختی اور نہ جانے کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں۔ دل کی سختی کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان جلد 4 صفحہ 370 پر ہے۔ دل کی سختی کا مطلب ہوتا ہے کہ موت و آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل ایسا سخت ہو جائے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو جائے، گناہ کرنے پر کوئی شرمندگی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ یاد رکھیے، دل کی سختی کا مرض کوئی معمولی بیماری نہیں بلکہ اس قدر تباہ کن ہے کہ قرآن پاک میں بھی باقاعدہ سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالی ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں جن سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے ان سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا ہے، جس کے حواس قومی ہیں، عقل کامل ہے، اس کے سامنے دلائل ظاہر ہیں اور عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ احادیث مبارکہ، پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کی سختی بہت بڑی بیماری اور تباہ کن آفت ہے۔ گناہوں کے امراض میں مبتلا کرنے میں اس بیماری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی تباہ کاریوں کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، کیونکہ دل کی سختی گناہوں میں اضافہ کرتی ہے، دل کی سختی دین سے روکتی ہے، دل کی سختی عبادت و تلاوت اور ذکر اللہ کی حلاوت یعنی مٹھاس مٹاتی ہے، دل کی سختی اللہ پاک کی رحمت سے دور کرتی ہے، دل کی سختی بدبختی کی علامت ہے۔ الغرض یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے مزید زہری اور باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث طیبہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، سخت دل آدمی اللہ پاک کی رحمت سے بہت دور رہتا ہے۔ نمبر 2، 4 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ نمبر 1، آنسوؤں کا نہ بہنا۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3، لمبی امیدیں رکھنا۔ نمبر 4، اور دنیا کی حرص میں مبتلا ہونا۔ دل کی سختی کی علاماتیں پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رحمت سے دوری اور ہمیشہ کی بدبختی کا ایک سبب دل کی سختی بھی ہے۔ آج کل اکثر لوگ پریشانیوں، مصیبتوں، مالی بدحالیوں
اور کاروباری رکاوٹوں کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ ان تمام مصائب کا سبب ہمارے دل کی سختی اور اس کے سبب ہونے والی اللہ پاک کی رحمت سے دوری تو نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سختی میں پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہوں اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو۔ یقیناً ہر بیماری کی کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے بیماری کی تشخیص یعنی اس بیماری کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل کی سختی کی بھی چند علامات ہیں۔ آئیے ان میں سے چند علاماتیں سنتے ہیں۔ نمبر 1، عبادت سے کوتاہی کرنا۔ دل سخت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان نیک اعمال سے جی چراتا ہے۔ اگر کبھی مسجد میں جانے کی توفیق بھی مل جائے تو خشوع و خضوع کے بغیر جلدی جلدی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ گویا پنجرے میں قید پرندہ جو جلد آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی طرح دیگر فرائض و واجبات بھی بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ دل کی سختی کی یہ علامت بہت بری ہے کیونکہ قرآن پاک میں منافقین کی یہی علامت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بہت سست ہو کر۔ اللہ پاک ہمیں اس آفت یعنی دل کی سختی سے نجات عطا فرمائے اور اپنی عبادت و تلاوت میں خشوع و خضوع اور اخلاص و استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ۔ نمبر 2، نصیحت کا اثر نہ کرنا۔ اسی طرح دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندہ واعظ و نصیحت اور آخرت کی یاد دلانے والے امور یا اچانک موت کے واقعات پڑھے یا سنے تو اس کے دل میں فکر آخرت یا نیکیوں کی طرف رغبت پیدا نہ ہو۔ نمبر 3، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا۔ دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ رہنے والی آخرت پر اس دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کو پانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر گناہوں کی تاریک وادی میں گم ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نمبر 4، ایمان کا کمزور ہو جانا۔ دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندے کے سامنے حدود اللہ کو توڑا جائے اور بے شرمی اور بے حیائی کے ذریعے گناہوں کا بازار گرم کیا جائے تب بھی اس کی غیرت ایمانی بیدار نہ ہو اور وہ اس برائی کو نہ روکے یا روک نہیں سکتا تو دل میں برا بھی نہ جانے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان ہمیشہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے فوائد نظر آتے ہیں جبکہ وہ اشیاء جو نقصان کا باعث ہوں۔ ہر سمجھدار شخص ایسی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل کی سختی میں بھی یقیناً کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ جب بندے کا دل سخت ہو جائے تو اسے کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ دل کی سختی کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اس سے وحشت قبر، خوف قیامت، حساب آخرت اور عذاب جہنم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دل کو نرم کرنے والے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے اور جن آیات مبارکہ میں عذاب الہی کا بیان ہے ان پر غور و فکر کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور دل بھی نرم ہوگا، جیسا کہ پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے
اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دل کی سختی سے بچائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی طاقت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔